کہ آل انڈیا کوآرڈینیٹر مولانا وحید پاشا صاحب سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے جو آپ دوسرے تنظیموں کو چھوڑ کر پی ایف آئی کی طرف اس کی مخالفت کیے اور آپ حکومت سے نمائندگی بھی کی کہ اس کے اوپر بین لگا چاہیے. کیا آپ آر ایس ایس اور بی جے پی کے بی ٹیم کے تحت کام کر رہے ہیں؟ انہی سوالوں کے ساتھ ہم آج مولانا وحید پاشا صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ دوسرے تنظیموں کو چھوڑ کے خاص طور پہ پی ایف آئی کے اوپر آپ کیا وجہ ہے جو پی ایف آئی کو بین کرنے کے لیے حکومت سے نمائندگی کی؟ سب سے پہلے میں اپنا تعارف دینا چاہوں گا. میں سید عبدالقادر قادری وحید پاشا، نیشنل کوآرڈینیٹر آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل. آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل سارے ہندوستان میں الحمدللہ کئی درگاہیں اس میں شامل ہے، جن تمام کے ساتھ مل کر حضرت سید نصیر الدین چشتی چیئرمین آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے قائم کیا ہے. تو اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں جو بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی ہے، جو بڑھتی ہوئی شدت پسندی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فکر کا اظہار کیے دیوان حضرت سید زین العابدین علی خان صاحب سجادہ نشین حضور خواجہ غریب نواز کے حکم پر حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب نے اس کو قائم کیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ کونسل کے قیام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اولیاء اللہ جس طریقے سے گنگا جمنی تہذیب اور ایک جہتی کا مرکز رہے، تو آج بھی ان کے آستانوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور تمام مذاہب کے لوگ پوری عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور عقیدت اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جب اتنا خوبصورت ماحول ہے تو پھر آئے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کون کر رہے ہیں. گزشتہ 1-2-3 سال پہلے ہم کو اطلاع ملی تھی کہ بلہ گڑھا ایک مقام ہے، وہاں پر کوئی رائفل ٹریننگ کی ایک ٹرین کیا جا رہا تھا عوام کو بلا کر. تو ہم یہ سوچے کہ دیکھیے ملک ہندوستان میں جمہوریت میں سب کو آزادی ہے ہر طریقے سے اپنے اپنے معاملات کو کرنے کی، لیکن اگر کسی کو یہ کہا جا رہا کہ ہم کو فلاں سے لڑنا ہے اور اس کے لیے سیکھنا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. تو یہ فرقہ پرستی کو عروج دینے کی ایک کوشش ہے. تو جب ہم کو اطلاع ملی تو پہلی مرتبہ ہم پی ایف آئی کے تعلق سے آج سے 2 سال پہلے آواز اٹھائے تھے، اور اس آواز اٹھانے پر جو ہے مجھے کافی دھمکیاں دی گئی تھی، اور جو ہے ہمارے ریجنل جو اسٹیٹ آفس ہے وہاں پر بھی آ کر جو ہے ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی. تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوئے، پولیس کارروائی کرتے ہوئے ایک کو اریسٹ بھی کی تھی، کرناٹکا سے اریسٹ کر کے لے کے آئے تھے اور ریمانڈ کیے تھے اس کو. اب یہ ان کی یہ شدت پسندی کو دیکھتے ہوئے ہم سوچے کہ جب معمولی ان کی ایک بات پہ ہم روکنے پہ ہم کو اتنے دھمکیاں دیے گئے ہیں تو ملک میں کتنا امن کو خراب کر رہے ہو گئے. تو معمولی سی بات پہ پھر جب دیوان صاحب جب اس معاملے کو کنڈم کیے تو دیوان صاحب کے اوپر 40 سے زیادہ ڈیفارمیشن کیسز دائر کر دیے تھے لوگ. تو یہ بہرحال یہ حالات گزرے، اور ساتھ میں پھر ایسا ماحول ہوا کہ ہندوستان میں آپ جب کبھی آپ دیکھیں گے کوئی معاملہ ہوتا یا کوئی بات آتی یا کوئی فرقہ وارانہ فساد ہوتا تو آپ ضرور دیکھتے کہ اس کے اندر پی ایف آئی، پاپولر فرنٹ جیسے لوگ ملوث ہوتے. تو جب ہم ان کی تحقیق کیے تو معلوم ہوا ہم کو کہ جو ہے یہ لوگ مسلمانوں کو ورغلا کر، مسلمانوں کو بھٹکا کر ہزاروں مسلمانوں کے زندگیوں سے کھیل چکے ہیں. تو اب بات آپ جیسا مجھے بتائے کہ جو کسی بی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں یا کسی سی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ
گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، تو آپ یہ دیکھیں ہوں گے. تو یہ جو معاملہ ہے، آپ یہ بتائیے، ہندوستان کے اندر ایک اخلاق کا معاملہ ہوا تو سارا ہندوستان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. 11 گھر ہندوستان کے اندر ٹوٹے تو ایسا بتایا گیا کہ پورے مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا، جبکہ ہندوستان میں ایلیگل کنسٹرکشن کے نام پر کئی مقامات پر، حیدرآباد میں خود کئی سو گھروں کو توڑ دیا گیا. تو بات کیا ہوتی ہے؟ قانون اور غیر قانونی. جو کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو یقیناً قانون اس پر کام کرے گا. تو ہم کبھی یہ نہیں سوچنا کہ جو ہے کوئی ہمارے مطلب حق کو حق تلفی ہو رہی ہے. ہم صحیح اگر رہیں گے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے تک ہاتھ ڈالے، اللہ تعالیٰ. تو اب معاملات یہاں کیا ہے؟ ہم دیکھیے، آقا علیہ السلام کے امتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے دنیا اور آخرت میں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم سے کوئی انسانیت میں کسی کو تکلیف ہو. ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے. ہاں، ہم یہ ضرور کریں گے کہ جس سے انسانیت کو تکلیف ہے اس کو روکنے کی ضرور کوشش کریں گے، اس جیسے ظالم کو روکنے کی ضرور کوشش کریں گے، چاہے وہ کوئی ہو. تو اب معلوم یہ ہوا، آپ جتنے تنظیمیں بتا رہے ہیں ہندوستان کے اندر، بیان بازی سے ہندوستان میں ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اشتعال میں لا رہے ہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے. ذاتی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں تو وہ ہم ہندوستان کے اندر ایک ہی تنظیم کو پائے، وہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا، جن کے شکنجے میں آ کے ہزاروں لوگ، ہزاروں مسلمان نوجوان بچے جو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے، اور ان کے والدین، ان کا خاندان پریشان، پرسان حال نہیں ہے کوئی ان کا. تو یہ جو اہم چیز ہوتی، تو عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے نام پہ جو ہے بلا کر اشتعال میں لے کر آ کے ان کے زندگیوں کو خراب کر دے رہے ہیں. ان کو پلٹ کے دیکھ رہے نہیں، ان کے ماں باپ پریشان، ان کا خاندان پریشان، ان کو کھانے کا معاملہ، ان کے پینے کا معاملہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. پھر ایسی تنظیم کا کیا کام جو تنظیم جو ہے مسلمانوں کا تحفظ نہیں کر سکتی، بلکہ مسلمانوں کو اور ان کے بربادی کا سامان بن رہی ہے. جس طرح سے دوسرے بھی جو آرگنائزیشنس ہیں وہ لوگ کھلے عام جو ہے مسلمانوں کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے، اور ان کے پاس کئی طرح کے مطلب کیسز بھی بک ہوئے ہیں، لیکن حکومت ان کے اوپر کارروائی اب تک کیوں نہیں کری؟ اور آپ بھی کیا اس تعلق سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کریں گے، یا ان کے خلاف کچھ آپ کا کچھ منصوبہ ہے؟ دیکھیے، جو کوئی ہو، بیان بازی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے چاہنے والے لوگ ہو، مگر پبلک کو اشتعال میں لانا، پبلک کے ذہن کو خراب کرنا، ووٹوں کو ڈیوائیڈ کرنا، یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی رہتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کی جان مال کو نقصان ہے، جس معاملے سے عوام کے جو ہے معیشت کو، ان کی خاندان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور بیان بازی کے لیے یقیناً جو ہے، جو بھی جب کبھی ایسے کوئی بیان اشتعال میں لانے کے لیے دیے، ہم برابر ان کے لیے کارروائی کی ہے، اور آگے بھی ہم پوری کوشش کریں گے، جدوجہد رہیں گے ہماری کہ ملک میں امن و امان قائم رہنے کے لیے جو ہم سے ہو سکے، ہماری حیثیت کے حساب سے ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. خاص طور پہ مسلم نوجوانوں میں ایک طرح کا آپ لوگ کے ذریعے، آپ لوگ کے تعلق سے ایک غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہو یا پرسنل ہم کسی اسٹوڈنٹ سے یا ان سے ملاقات ہو رہی ہے ہماری، تو ان لوگ کا ایک ہی سوال ہے آپ سے کہ جو ہے خاص طور پہ کیا پی ایف آئی کو مسلم تنظیم ہونے کے تعلق سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا جو ہے اس کی مسلمانوں میں جو پہچان ایک نئی طریقے سے آ رہی ہے پولیٹیکلی، اس طریقے سے ٹارگٹ بنا کے اس کو پی ایف آئی کو ختم کرنے کی کیا یہ حکومت کی سازش ہے، اور اس سازش میں آپ لوگ کو استعمال کیا جا رہا ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہندوستان میں ہزاروں تنظیمیں ہیں، مسلمان تنظیمیں تو ہزاروں، سب ملا کر کئی ہزاروں لاکھوں تنظیمیں ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے خصوصیت سے ہزاروں تنظیمیں مسلمانوں کے کام کریں ہندوستان میں. تو آپ یہ بتائیے کہ پی ایف آئی ہی کیوں؟ تو آپ سمجھ سکتے کہ دیکھیے، جب کسی میں شدت پسندی پائی جاتی ہے تو وہ
तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम दस्तावेज़ात को जमा करते हुए जो है कोई एजेंसीज़ काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी जो है ज़बानी खर्च होता है कि किसी के नाम पे आ गया, किसी को कुछ बना दिया, ऐसा नहीं होता। आपको जानना चाहिए कि पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इनके माजी में ऐसे हमको सुने में आया माजी में भी कि इनके कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में आईएसआईएस के साथ इनके लिंक है और ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी हुकूमत के पास तो और तमाम चीज़ें मौजूद रहना चाहिए। और तुर्की से इनको फाइनेंशियल फंडिंग हो रही थी। तुर्की से इनके जो कनेक्शंस है, देखिए हिंदुस्तान में कभी भी आप याद रखिए, जो शख्स मुल्क का नहीं है वो किसी और किसी का नहीं है। मोहब्बत मुल्क से इसीलिए कि आका अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज भी आपको मतलब सुने होंगे आप कि मुझे हिंद से खुशबू आ रही है। तो ये जो मामला है ये अल्लाह अलम आगे इसके क्या है। तो जो कोई शख्स अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, चाहे वो किसी मज़हब के बारे में तनक़ीद करना, अगर कोई शख्स किसी मज़हब के बारे में तनक़ीद कर रहा तो ये अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर रहा, और अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान ना दुनिया का है ना आखिरत का है।